فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا، اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روزے سے تھے۔ آپ نے زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا تو غلام سے فرمایا اسے اٹھاؤ اور صاف کر دو۔ غلام نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا۔ شام کو جب افطار کا وقت آیا تو آپ نے غلام سے کہا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا جو دن کو اٹھایا تھا وہ لے آؤ۔ اس نے کہا لے جاؤ، وہ تو میں نے کھا لیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ آپ نے اسے فرمایا جاؤ تم آزاد۔ پھر آپ نے اس نوازش کا سبب بیان کیا کہ یہ میں نے کیوں ایسا کیا، تمہیں آزاد کیوں کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا اٹھا کر کھا لیتا ہے، وہ ٹکڑا اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب جو مغفرت کا حقدار ہو گیا، میں اسے غلام بنا کے کیسے رکھوں؟ عفو رحمت کا بخشش کا سائے ہوں نہایت گناہ گار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، یہ ماہ عبادت و ریاضت بھی ہے، ماہ ذکر و تلاوت بھی ہے۔ ایک اہم بات ہے کہ ماہ رمضان ماہ قناعت بھی ہے۔ عام دنوں میں لوگ عموماً 3 وقت کھاتے ہیں، اس کے علاوہ دن بھر کھاتے ہی رہتے ہیں، چائے بسکٹ وغیرہ کچھ نہ کچھ کھانا پینا جاری رہتا ہے۔ مگر رمضان میں ان اخراجات کی کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے۔ غرض اگر ہم رمضان المبارک کے فضائل و فوائد کو دیکھیں تو یہ مبارک مہینہ ماہ قناعت بھی ہے، مگر افسوس اب حالات الٹ۔ آج کل عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں قناعت کی بجائے فضول خرچی کی جاتی ہے، اسراف میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کھانا، پھل وغیرہ، شربت، پانی کثرت سے ضائع ہوتے ہیں اور معاذ اللہ کچرا کنڈی کی نظر کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسراف یعنی چیزیں ضائع کرنا، بے جا خرچ کرنا، گناہ اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ اللہ کریم فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا اور فضول نہ اڑاؤ، بے شک اڑانے والے یعنی اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ کیسی چوٹ کرنے والی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، کھانے پینے، پہننے وغیرہ کی چیزوں کو، مال و دولت کو فضول اڑاتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ سب سے بڑا کافر ہے، سب سے بڑا ناشکرا ہے، سب سے ذلیل ترین ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ فضول خرچی کرنے والا کتنا برا بندہ ہے کہ اللہ پاک نے اسے شیطان کا بھائی فرمایا۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کا معنی ہے کہ غیر حد میں خرچ کرنا، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جہاں خرچ کرنا چاہیے اس کے علاوہ کسی اور جگہ خرچ کر دینا۔ جیسے کھانے پینے کی چیزیں ضائع کرنا، کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، اندر کوئی بھی نہیں، لائٹ کی ضرورت ہی نہیں، پھر بھی لائٹ جل رہی ہے۔ پانی نل سے بہہ رہا ہے، حالانکہ حاجت ہی نہیں۔ وضو میں کتنا پانی ضائع کرتے ہیں، نل کھول دیتے ہیں، نیچے وضو کرتے رہتے ہیں، نل کھلا رہتا ہے، حالانکہ جو عضو دھونا ہے اس کے لیے کھولا جائے پھر بند کر دیا جائے،
پھر اگلا اس دھونا ہے اس کے لیے کھولا جائے پھر بند کر دیا جائے، اور وہ بھی تھوڑا کھولا جائے زیادہ نہیں۔ تو صرف وضو میں اگر حساب لگائے تو ایک ایک بندہ کم سے کم ایک ایک بالٹی پانی ضائع کرتا ہے، حالانکہ ایک وضو سے ایک لوٹے سے پانی ہو، ایک لوٹے کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس پانی کو جمع کیا تو بالٹی سے زیادہ ہو جائے گا جو ایک بندہ وضو کرتا ہے، کیونکہ لگاتار نل کھلا ہوا ہے، وضو کرنے میں بہت زیادہ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ پنکھا چل رہا ہے، ہوا لینے والا کوئی نہیں، کمرے میں کوئی بھی نہیں، پھر بھی فین چل رہا ہے۔ ایسے ہی وہ اشیاء جو قابل استعمال ہیں، ایسی چیزوں کو بلا وجہ پھینک دینا، استعمال نہ کرنا وغیرہ، یہ ساری اسراف کی صورتیں ہیں۔ اپنے گھر میں غور کریں کتنی چیزیں کام آ سکتی ہیں لیکن ان کو پھینک دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اسراف کی بہت تفصیلیں ہیں، مثلا حلال چیزوں کو حرام جاننا یہ بھی اسراف ہے، حرام چیزوں کو استعمال کرنا یہ بھی اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یہ بھی اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ پہننا یہ بھی اسراف ہے، کہ جب اتنے جوڑوں سے اتنے کپڑوں سے گزارا ہو سکتا ہے تو پھر اتنے کیوں لیے گئے؟ اب اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اتنے سامان سے گزارا ہو سکتا ہے تو پھر اتنا ایکسٹرا کیوں لیا گیا؟ ڈھیر لگے ہوتے ہیں کپڑوں کے، سوٹوں کے، حالانکہ اس سے کم میں نظام چل سکتا ہے، کنات سے بھی نظام چل سکتا ہے۔ مضر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا یہ بھی اسراف ہے، جب پتہ ہے یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ فلاں تلی ہوئی چیز ہے، اس سے نقصان ہی ہوگا، وقتی طور پہ اس کا مزہ آ رہا ہے، تلی ہوئی ہے، فرائی ہے، لیکن بعد میں اس کا نقصان ہے، پھر بھی کھاتے ہیں، تو یہ بھی اسراف میں آتا ہے۔ ہر وقت کھانے پینے کے خیال میں رہنا، اب کیا کھاؤں گا، اب کیا پیوں گا وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی غفلت کے لیے کھانا، بھوک نہیں ہے پھر بھی کھانا، کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا اس لیے کھانا ہے، یہ نہیں بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پروٹین چاہیے، وٹامن چاہیے، میرے جسم کو فلاں چیز کی حاجت ہے، اس کے لیے نہیں۔ ہماری عام روٹین یہی ہے کہ ہم کھاتے ہیں، کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے، ہم اس لیے کھاتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، اب یہ نہیں بھوک تو لگی ہوئی ہے، اب ہمیں کس چیز کی حاجت ہے؟ ہمارے جسم کو آئرن چاہیے، کیلشیم چاہیے، وٹامن اے کی زیادہ ضرورت ہے، بی چاہیے، وٹامن ڈی کی کمی ہے ہمارے جسم میں، کون سی چیز چاہیے؟ صحت کے لیے نہیں کھا رہے، ایک بھوک مٹانے کے لیے کھا رہے ہیں اور عادت کے طور پہ کھا رہے ہیں، کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔ غفلت کے لیے کھانا، گناہ کرنے کے لیے کھانا، اچھے کھانے پینے، اعلیٰ پہننے کا عادی بن جانا، کہ کبھی معمولی چیز کھا پی نہ سکے، یہ بھی اسراف ہے، کہ صرف کھانے اچھے ہی کھانے ہیں، جو مزاج سے ہٹ کے ہے وہ نہ کھانا، کیونکہ نفس عادی ہو چکا ہے اچھے ہی کھانا، اچھے سے مراد اپنی مرضی، جو نفس کو اچھے لگے۔ اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا بھی اسراف ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر اسراف کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہیں۔ کیا یہ تھوڑی سزا ہے کہ اللہ ناپسند کرے بندے کو؟ پانی استعمال ہو سکتا ہے، باقی پھینک دیتے ہیں، کہ دوسرا پینے سے پہلے پھینک دیتا ہے، کسی کا جھوٹ ہے، جھوٹے میں تو شفا ہے، کھانا بچا ہوا کسی کا جھوٹا پھینک دیتے ہیں، جھوٹے میں تو شفا ہے۔ امام یوسف بن عبداللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روٹی کے درمیان سے کھا لینا اور کنارے چھوڑ دینا، روٹی کے پھولے ہوئے حصے کو کھا لینا باقی چھوڑ دینا، ہاتھ سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر نہ کھانا، یہ سب اسراف میں داخل۔ ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، اس کے کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ معلوم ہے کہ روٹی کے کنارے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوں گے تو توڑنے میں حرج نہیں۔ خیال رہے کہ ہر اسراف حرام نہیں ہوتا، بعض اسراف مکروہ بھی ہوتے ہیں، بعض اسراف صرف ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اسراف کہ جو ناجائز اور گناہ ہے وہ صرف ان دو صورتوں میں ہوتا ہے، کہ ایک یہ کہ کسی گناہ میں صرف یعنی خرچ اور استعمال کرے، دوسرے بیکار محض مال ضائع کریں۔ آج کل ہمارے یہاں زیادہ تر یہی حرام والا اسراف پایا جاتا ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ گناہوں بھرے کاموں میں اپنا مال خرچ کر ڈالتے ہیں، یہ بھی اسراف کی حرام والی صورت ہے۔ شادی بیاہ میں یا ایسے کسی فنکشن میں میوزیکل پروگرام ہو رہا ہے، کنجروں پہ پیسہ لٹا رہے ہیں، خوب خرچہ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، نیک کام میں دینا پڑ جائے، مسجد میں دینا پڑ جائے تو مہنگائی یاد آتی ہے، بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، حالات ٹھیک نہیں ہے،
لیکن اسی گھر میں فنکشن آ جائے کہتے کیا کرے، کرنا پڑتا ہے، برادری والے ہیں، ناک کا مسئلہ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے سارا کرنا پڑتا ہے، ولیمے کے لیے لاکھوں لگانا پڑے گا، مہنگا شادی حل بک کرنا پڑے گا، یعنی وہاں لاکھوں روپے بھی کچھ نظر نہیں آتے چونکہ لوگوں کے لیے نا، اور اللہ کی راہ میں ہزاروں کی بات ہو تو وہاں پریشانی ہو جاتی ہے، 100 بار سوچنا پڑتا ہے، 2-3 ہزار ماہانہ مسجد میں دینے کے لیے کتنی بار سوچ جاتی ہے کہ بڑا مشکل ہے، حالات خراب ہیں، تنگ دستی ہے، خرچ پورا نہیں ہو رہا۔ تو گناہ والے کاموں میں استعمال کرنا، پیسہ خرچ کرنا، یہ حرام والی صورت ہے۔ اسی طرح مال کو محض بیکار ضائع کر دیتے ہیں، بچی روٹی کچرا کنڈی میں ڈال دیتے ہیں، بچا ہوا گلاس میں پانی پھینک دیتے ہیں، بجلی، پنکھے، اے سی وغیرہ بلا ضرورت چل رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مال ضائع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اے سی بلا ضرورت چل رہا ہے، اس کی ٹھنڈک سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں رہا، تو بل تو آئے گا، مال تو لگے گا، اور مال کہاں گیا؟ ضائع ہو گیا۔ کاش ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ دنیا میں ہمیں اللہ پاک نے کروڑ ہا کروڑ نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس لیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کی قدر پہچانیں، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ روز قیامت ان نعمتوں سے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، اور پھر بے شک ضرور اس نے تم سے نعمتوں کی متعلق پوچھا جائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا، اور چاہے جسمانی نعمت ہو، چاہے روحانی نعمت ہو، ضرورت کی ہو، عیش و راحت کی ہو، یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں اتنی پرسکون نیند آئی تھی، اس کا بھی جواب ہے۔ ٹھنڈا پانی پیا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا تمہیں، اس کا بھی سوال ہوگا۔ درخت کے سائے میں ہے، بڑا سکون آیا، مزہ آیا۔ اتنی، حالانکہ یہ معمولی چیزیں ہیں، جب اتنی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کا کیا جواب دے گا؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، یہ سن کر ایک محتاج شخص کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مجھ سے بھی پوچھا ہے؟ کہ میں تو پہلے ہی تنگ دست ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا؟ فرمایا ہاں، سایہ، جوتے اور ٹھنڈا پانی تمہیں بھی میسر ہے۔ جوتے پہنے ہوئے ہیں تم نے، سائے میں بھی کبھی بیٹھ جاتے ہو، ٹھنڈا پانی بھی پی لیتے ہو، فری مل جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، تو تم سے سوال ہوگا۔ حضرت حاتم اسم اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ایک مرتبہ کسی مالدار شخص نے آپ کو کھانے کی دعوت پیش کی، آپ نے انکار کر دیا، اس نے بار بار ریکویسٹ کی، فرمایا کہ اگر میری 3 شرطیں قبول کرو تو میں آؤں گا۔ پہلی شرط، میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ دوسری شرط، جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس مالدار نے تینوں شرطیں منظور کر لی۔ دعوت والے دن اس نے پرتکلف کھانے، طرح طرح کے بوفے سسٹم کہہ لیں، طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کر دیا کہ اللہ کے ولی ہیں، جو دل کرے ان کا کھائیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ چلے، اب انہوں نے بتایا تو ہے نہیں کہ دال کھائیں گے، سبزی کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، تو جو چاہیں کھائیں، ان کے لیے سارا انتظام کر لیا۔ اب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے سے اعلان ہو چکا تھا کہ اللہ کے ولی، اس دور کے اپنے زمانے کے ولی اللہ فلاں جگہ تشریف لا رہے ہیں۔ زیارت کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ وقت مقررہ پر حاتم اسم بھی تشریف لے آئے، اور آتے ہی جہاں سب کے جوتے پڑے تھے، جوتے اتارنے کی جگہ تھی، آپ وہاں پہ بیٹھ گئے، کیونکہ آپ کی شرط تھی نا کہ میں جو چاہوں گا، جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، تو آپ آتے ہی وہاں بیٹھ گئے۔ اب چونکہ شرط طے تھی جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، اور پہلی شرط ہی یہی تھی جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، وہ جوتوں میں بیٹھ گئے۔ اب میزبان بول نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کا اعلان ہو، کھانا شروع ہوا، لوگوں نے طرح طرح کے لذیذ کھانوں پر ہاتھ صاف کیے، لیکن اللہ کے ولی نے اپنی جھولی سے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، وہ کھانا شروع کر دیا۔ اب میزبان بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ پہلے سے ایگریمنٹ تھا، اب تو کچھ نہیں کر سکوں گا، جو چاہیں گے یہ کھائیں گے، یہ بات پہلے ہو چکی تھی، بے بس ہو گیا وہ۔ اسی طرح جب کھانے کا اختتام ہوا،
آپ نے فرمایا کہ دہکتی ہوئی انگیٹھی لیا، چولہا لیا، اس پر ایک توا رکھا۔ اب آپ کی تیسری شرط یہ تھی میں جو کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا، جو جو آپ کہتے گئے انہوں نے کرنا تھا۔ چولہا لایا گیا، اس کے اوپر توا رکھا گیا۔ اب آپ نے فرمایا پہلے آپ خود اس پہ ننگے پاؤں توے پہ کھڑے ہو گئے۔ جب صحیح توا گرم ہو گیا آپ سے ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے آج ایک سوکھی روٹی کھائی ہے، یہ کہہ کے آپ توے سے نیچے اترے۔ پھر حاضرین سے فرمایا کہ اب آپ باری باری اپنے کھانے کا حساب دیں، جو جو آپ نے کھایا توے پہ کھڑے ہو کے حساب دیں کہ میں نے آج گوشت بھی کھایا، میں نے آج فرائی بھی کھایا، میں نے کسٹرڈ بھی کھایا، میں نے سلاد بھی کھایا، میں نے رائتا بھی کھایا۔ کھانے بہت سارے تھے، اب جو کہ اتنی دیر زیادہ اس کا حساب دینا تھا اور توے پہ کھڑے ہو کے دینا تھا۔ یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ کھانے اتنا زیادہ تھے، اتنی دیر توے پہ کھڑا کون رہے؟ آپ نے تو سوکھی روٹی کھائی تھی، اتنا سارا کہا کہ میں نے آج سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا، بس اتنی ساری بات، 1-2 سیکنڈ لگے نیچے اترا۔ باقیوں نے تو بہت کچھ کھایا تھا، جتنی نعمتیں زیادہ اتنا حساب زیادہ۔ چیخیں نکل گئی لوگوں کی، بے یک زبان بول اٹھے حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کی تو یہ کرامت ہے، ہم کو نگاروں میں اتنی طاقت کہاں کہ اس پر کھڑے ہو سکے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں وہ وقت یاد کرو جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہکتی ہوئی ہوگی، اس کا تصور کرو، اور سورج کا سیدھا رخ اگلا تمہاری طرف ہوگا، اور گرم توے کو دیکھو کہ یہ تو دنیا کی آگ پہ گرم ہوا، اس کی تپش تو اس دہکتی ہوئی تانبے کی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر آپ روزے قیامت اس دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر ہمیں ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ یا تو ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تم، اور وہ بھی اس دنیا کی آگ پہ گرم توے پر، جو آگ کچھ بھی نہیں ہے اس آگ کے مقابلے میں۔ تو آج تم اس کا حساب نہیں دے سکتے ایک وقت کے کھانے کا، تو قیامت والے دن تم ساری زندگی کی نعمتوں کا حساب کیسے دو گے؟ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ زمین بوجھ سے میری پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، مجھے نارے دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھ ناتواں پر کرم یا الہی، تلے میرے اعمال میزان پہ جس دم پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی۔ واقعی سوچنے کی بات ہے، روزے قیامت ہر نعمت سے متعلق سوال ہوگا۔ آج شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو گرم توے پر کھڑے ہو کر ایک دن نہیں، صرف 1 گھنٹے بلکہ صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب دے سکے۔ غور فرمائیے، آج دنیا میں اگر اسراف کیا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے رہے، وضو کرنے بیٹھے ٹوٹی بے تاشا کھول کر پانی ضائع کر دیا، مسلمان بھائی کے جھوٹے پانی کو پھینک دیا بلا وجہ، روٹی کے ذرے گرتے ہیں گرنے دیں، ضرور سے زیادہ کھانا بنا کر بعد میں کچرا کنڈی کی نظر کر دیتے ہیں، بلکہ روٹی توڑتے ہوئے امیر اہل سنت تو یہ تربیت فرماتے ہیں کہ روٹی توڑے نہ، توڑتے ہوئے کچھ ذرے گرتے ہیں، وہ سالن کے برتن کے اوپر توڑے تاکہ وہ جو ذرے 2-4 گرنے جو نظر بھی نہیں آ رہی شاید وہ اس کے اندر گرے، وہ بھی ضائع نہ ہو۔ تو ہم کون ایسا ہے جو روٹی کو سالن کے اوپر توڑتا ہے؟ غور کر لیں۔ ضرور سے زیادہ پانی، زیادہ کھانا بنا کر بعد میں کچرا کنڈی کی نظر کر دیا جاتا ہے، بجلی پنکھے وغیرہ فضول چلتے رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں کرتے، اپنا قیمتی مال گناہوں اور فضولیات میں بے دھڑک اڑاتے رہتے ہیں۔ اسراف کی اس بری عادت پر روزے قیامت پکڑ ہو گئی، ہم سے نعمتوں سے متعلق سوال کر لیا گیا تو کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ بعض چیزوں کو تو ہم سمجھتے نہیں اسراف ہے، بجلی کے بٹن آپ ایسے ہی آن آف کرتے رہتے ہیں، ہر بٹن کی ایک لائف ہوتی ہے، 10,000 یا جتنا بھی اس کی لمٹ ہے، اتنی بار اسے آن آف کریں گے تو اس کے بعد یہ بالکل ہی فری ہو جائے گا، لوز ہو جائے گا۔ اسی طرح جیب میں پینسل ڈال لی ہے، وال پین ہے، ٹک 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 ٹک، کھولیں گے بند کریں گے، کھولیں گے بند کریں گے، ایسے ہی عادت کے طور پہ وہی اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد وہ فری ہو جائے گی، لوز ہو جائے گی۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جس کو ہم فضول میں لگے ہوئے ہیں، کھیل بنائے ہوئے ہیں، ٹک ٹک لگے ہوئے ہیں، تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اور یہ فضول خرچی میں اگر اسراف میں چلا گیا تو روزے قیامت اس کے بارے میں پوچھ لیا گیا، اور خاص کر جو وقف کا مال ہوتا ہے، مسجد مدرسے کا یا جو وقف کا مال ہے اس کو یوز کرنا، یہ کتنا اس کا حساب دینا پڑ سکتا ہے۔ کئی لوگ یہاں آتے ہیں مسجد میں، ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ مسجد کی فلاں چیز دے دیں، ذرا چاہیے استعمال کرنی ہے،
وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے مسجد کا مال ہے تو سب کا مال ہے، اللہ کا مال سب کا مال ہے، جو مرضی استعمال کرے، جو اللہ کا مال ہے اسے کوئی بھی نہیں استعمال کر سکتا، وہ دینے والے کی بھی ملک سے نکل گیا۔ وہ کہنا کہ میں نے 1 کروڑ روپیہ مسجد میں دیا ہے، اب چونکہ میں نے دیا ہے اس لیے یہ چیز مجھے دے، میں نے استعمال کرنی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اس نے دے دیا وہ مالک نہ رہا، اس کا اللہ مالک ہو گیا، اس چیز کو اب وہ خود بھی نہیں استعمال کر سکتا۔ وہ کہے گے یہ تو جھاڑو میں نے دیا تھا، اب ذرا جھاڑو مجھے چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ میں نے دیا تھا اس لیے مجھے دے، اب نہیں دے سکتا۔ اب کئی آتے ہیں وہ ویکیوم کلینر مانگنے کے لیے، اب کئی ناراض بھی ہوئے، آپ نے دیا نہیں ہمیں، مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں چاہیے تھا تو وہ آپ نے دیا نہیں۔ اب شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ وقف کا مال استعمال نہیں کر سکتے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، ہم مالک نہیں ہیں، نہ کوئی انتظامیہ مالک ہوتی ہے، نہ کمیٹی، کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ جب کوئی مالک نہیں ہے تو کوئی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا اللہ مالک ہے، مسجد کی ہر چیز کا اللہ مالک ہے۔ کئی کرسیاں مانگنے آتے ہیں، ذرا کرسیاں دیں، تھوڑا سا باہر بیٹھنا ہے، روڈ پہ لے کے جانی ہے، یہ چوک میں بیٹھنا ہے، باہر بیٹھنا ہے، اور منع کیا جاتا ہے۔ کئی ناراض بھی ہوتے ہیں جو جن کو دینی مسائل نہیں پتہ ہوتے، نمازوں میں نہیں آتے، یہ باتیں آ کے نہیں سنتے، مسجد کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، اور بروز قیامت ان باتوں میں پکڑ ہو گئی، سوال ہو گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو کیا کریں؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین، آگ برساتا سورج، اتنی سخت گرمی کہ اس میں پاؤں جل رہے ہوں، جگر منہ کو آ رہا ہوگا، دماغ کھول رہا ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں۔ ایسی ہولناک حالت میں اگر ہمیں کھڑا کر لیا گیا، اسراف کا حساب لے لیا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ کیسے ایک ایک نعمت کا حساب دیں گے؟ کاش ہم آج ڈر جائیں، ہم آج ہی توبہ کر کے اسراف اور دیگر سارے گناہوں کو چھوڑ دیں، نیک رستے کے مسافر بن جائیں۔ جتنی ضرورت ہے اتنی چیز استعمال کریں، جتنا جو چاہیے بس اتنا ہی لیں۔ 1 2 3 سوٹوں سے گزارا چل سکتا ہے تو کیوں 20 20 30 30 سوٹ لیں؟ 1 2 جوتوں سے گزارا چل سکتا ہے تو کیوں 10 10 جوڑے رکھے ہوتے ہیں گھر میں؟ یہ جاگنگ شوز ہیں تو یہ سروس سٹی والے بھی ہوں، جاگنگ شوز ہیں تو یہ بہت جان والے بھی ہوں، جاگنگ شوز ہیں فلاں کمپنی کی بھی۔ اب ایک ہی جاگنگ شوز سے گزارا چل سکتا ہے، رننگ کرنی ہے، واک کرنی ہے، تو پھر کیوں 5 5 اور لیں؟ جب ایک شوز سے گزارا چل سکتا ہے، چلو کہیں آگے پیچھے جانا، تو پھر اسی جیسے نہیں ہے، اس کمپنی کا بھی ہونا چاہیے، اس برانڈ کا بھی ہونا چاہیے، فلاں برانڈ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح کپڑوں میں بھی یہی حساب ہے، باقی چیزوں میں بھی 1 2 ٹوپیوں سے گزارا چل سکتا ہے تو کیوں 10 10 ٹوپیاں؟ 2 3 اماموں سے گزارا چل سکتا ہے تو کیوں 10 10 امامیں خرید کے؟ تو کسی اور کے کام آ جائے گا، اوروں کو دے دیں، تحفہ دے دیں، لوگ استعمال کریں۔ تو اپنی ضرورت کی ساری چیزوں پہ غور کر لیا جائے، جو بھی ایکسٹرا ہو کسی اور مسلمان کو دے دیں، تاکہ دنیا سے ہم جائیں۔ اب کلوزنگ کا ٹائم ہے، ہم آہستہ آہستہ کلوزنگ کریں۔ جب شام ہوتی ہے نا، دکاندار کاروباری بندہ وہ کلوزنگ کرتا ہے، چلو جی دکان کا سامان فولڈ کرو، کلوزنگ کرو، کیونکہ آخری وقت آ رہا ہے۔ تو ہم بھی موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہمارا آخری وقت آ رہا ہے، خاص کر جس کی ایج ویسے ہی 30 40 سال سے اوپر چلی گئی ہے، وہ تو ویسے تو ہر ایک کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جن کی ایک آدھ بال سفید ہو گیا وہ تو واقعی موت کے بالکل قریب ہے، اینڈ پہنچے ہوئے قبر کے کنارے۔ تو اب ہمیں کلوزنگ کرنی چاہیے، دنیا کا ساز و سامان یہ سارا کلوز کر کے کسی کے حوالے کر کے، تاکہ حساب کتاب کا سلسلہ کم ہو جائے۔ جتنا مال زیادہ اتنا حساب زیادہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے حساب سے بچائے، اللہ بے حساب ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔